دن منایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا کلچر ڈے سال کے بعد نہیں ہوتا، ہمارا تو ہر ہفتے ہوتا ہے. ہمارا ہر ہفتہ کلچر ڈے ہے. ہر ہفتے کے اندر جو جمعہ کا دن ہے یہ ہمارا کلچر ڈے اور مذہب ڈے. جب تک ہم جمعہ کے دن مسجد سے باہر ہوتے ہیں تب تک ہمارا کلچر عیاں ہو رہا ہوتا ہے، اور جب مسجد کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا مذہب عیاں ہوتا ہے. وہ کیسے کہ جمعہ کے دن آپ دیکھیں گے ہر طرف گرم و گرمی ہوتی ہے. یہ تو ظلم کی یا زیادتی کی ہمارے ان حکمرانوں نے جنہوں نے جمعہ کے دن کی چھٹی ختم کر دی. تو جمعہ کے دن گرما گرمی ہوتی ہے کہ لوگ نہاتے ہیں، خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور سروں پر امامہ یا ٹوپی پہنتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں. اور بعضوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، انگلیاں پکڑی ہوتی ہیں، مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں. تو یہ ہمارا کلچر ہے جو ہر جمعہ یہاں ہوتا ہے. مسلمان کی یہ حیثیت ہے بھئی صاف ستھرا لباس، پاک صاف جسم، اور خوبصورت بن کر سر پہ امامہ یا ٹوپی سجا کر شلوار قمیض پہن کر اللہ کے گھر کی طرف آئیے. ہمارا کلچر ہے اور یہ ہر جمعہ یہاں ہوتا ہے. تو جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو یہاں سے ہمارا مذہب ڈے شروع ہو جاتا ہے. مسجد کے اندر آتے اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، حضور کے لائے ہوئے قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں ہوتی ہیں. تو پھر ہمارا مذہب یہاں ہوتا ہے. تو لوگ سال کے بعد کلچر ڈے مناتے ہیں، ہم ہر جمعے الحمدللہ مناتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ظلم کیا حکمرانوں نے اس قوم پر کہ جو جمعہ کی چھٹی ختم کر دی، اتوار پر لے گئے. اس وقت جو ہمارے مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں میرے خیال کے مطابق 20 سے 25% لوگ ہیں صرف جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، 20 سے 25%. جبکہ جب جمعہ کی چھٹی تھی تو اس وقت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو میرے خیال کے مطابق اس وقت 70 سے 80% لوگ جمعہ پڑھا کرتے. 70 سے 80%. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے جمعہ کے دن چھٹی ہے بھائی، ہفتے کے بعد چھٹی آئی ہے، آج تو ہم آرام کریں گے. لوگ کیا کرتے، نماز فجر پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے، جو فارغ ہوتے سو جاتے، اور ذہن یہ ہوتا کہ میں نے 11 بجے اٹھنا ہے، میں نے 12 بجے اٹھنا ہے، آج جمعہ ہے، میں نے اٹھ کر جمعے کی تیاری کر. اور جن کو کام کاج ہوتا ان کا ذہن یہ ہوتا کہ یار میں نے 11-12 تک اپنا سارا کام ختم کرنا ہے. کیوں؟ آج جمعہ ہے، اس کے بعد میں نے جمعے کی تیاری کر. اس وقت ذہن یہ ہوتا تھا. تو لوگ 11-12 بجے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس دن جب گلیوں میں بندہ نکلتا تو پتہ چلتا کہ آج ہمارا عید کا دن. ہر فرد صاف ستھرے لباس کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا. مسجدوں میں جاتے تو رش پڑا ہوتا. لیکن جمعے کی چھٹی ختم کرنے سے کیا ہوا؟ افراتفری مچ گئی. اب ہر فرد کو پیٹ کی فکر. جمعہ کے دن مزدور تو مزدور رہا، وہ تو چلو کوئی عذر ہمارے سامنے بیان کرے گا کہ یار میں مزدور ہوں، میرا کام نہیں چلتا کہ جمعہ کے دن چھٹی کر لوں یا 2-3 گھنٹے جمعے پہ لگاؤں، چلو عذر وہ پیش کر لیں، عذر بنتا اس کا بھی نہیں ہے.
لیکن چلو کہنے کو مجبوری تھی، مالک نے چھٹی نہیں دی، لیکن بڑا ظلم وہ لوگ کر رہے ہیں جو فیکٹری اور کارخانوں کے مالک ہیں، جو فیکٹری کارخانوں کے مالک ہیں، بڑا ظلم وہ کر رہے ہیں اس قوم پر۔ جمعہ کے دن بھی ان کی چھٹی کا رول یہ ہے کہ 1 گھنٹہ چھٹی، وہ چھٹی جو ہفتہ کے دن گھنٹہ دیتے ہیں، اتوار کے دن سوموار کے دن گھنٹہ چھٹی دیتے ہیں، منگل بدھ جمعرات کو گھنٹہ چھٹی دیتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کے دن بھی وہی 1 گھنٹہ چھٹی۔ بھائی اس گھنٹے کے اندر تم نے کھانا بھی کھانا ہے، اس میں جمعہ بھی پڑھنا ہے، ذرا بتائیں تو صحیح کون سا فرد ہے کہ اس گھنٹے کے اندر کھانا بھی کھائے گا، وضو بھی کرے گا، جمعہ بھی پڑھے گا، دوبارہ پھر کام پہ پہنچے گا۔ ان کو اتنا گوارا نہ ہوا کہ یار جمعہ کے دن 1 گھنٹہ بھی ہم 2 گھنٹے چھٹی دے دیں کہ لوگ بآسانی جمعہ پڑھ سکیں۔ ہفتے کے بعد جمعہ آیا ہے، 1 گھنٹہ کیوں نہ اضافی چھٹی دے دی جائے کہ یہ آسانی کے ساتھ جمعہ پڑھ سکے، اپنے رب کو یاد کر سکے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے۔ تو ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ دوبارہ نہ ہو۔ اگر کسی مالک نے سوچا، فیکٹری کارخانے کے مالک نے سوچا کہ یار ان کو 2 گھنٹے چھٹی دیتے ہیں کہ چلو جمعہ پڑھنے کے ساتھ ہی فیکٹری بول پڑا، اس کا مشیر بول پڑا، کہتا ہے جناب آپ کی فیکٹری میں، آپ کے کارخانے میں 200 افراد کام کرتے ہیں، اگر آپ 1 گھنٹہ اضافی چھٹی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 200 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا، یار 200 گھنٹے ضائع ہو گئے، اگر 1 گھنٹہ چھٹی دیں گے تو یہ تو بڑا نقصان ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی تم نے یہ 200 گھنٹے تو دیکھے، لیکن کبھی اس مدت کی طرف بھی نظر کیا کر، اس سفر کی طرف بھی ذرا دیکھا کر جو سفر کبھی ختم ہونے والے نہیں، آخرت کا سفر وہ تو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ تو نے 200 گھنٹے دیکھے لیکن کبھی نہ ختم ہونے والے سفر کو نہ دیکھا۔ ممکن تھا کہ تو اگر ان لوگوں کو 200 گھنٹے چھٹی دیتا تو وہ سفر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ تیرے لیے اس کو آسان فرما دیتا، اللہ تیرے لیے اس کو آسان کر دیتا۔ تو بتا سوتا مہنگا یا سستا ہے؟ آج اس قوم پر ظلم کا ظلم ہو رہا ہے۔ پہلے حکومت نے ظلم کیا، جمعہ کی چھٹی بند کی، اور اس کے بعد فیکٹری کارخانوں کے مالکوں نے ظلم شروع کر دیا۔ بلکہ وہ لوگ جو اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے مزدوروں کو لگاتے ہیں، وہ لوگ بھی 1 گھنٹے سے زیادہ چھٹی برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی کہہ دے یار جمعہ پڑھنے چلا گیا تھا تو اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے۔ تو محترم سامعین، جمعہ کا دن امت مسلمہ کے لیے بڑا اہم دن ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اللہ کریم نے جب مخلوق کو پیدا کیا نا، کل کائنات کو پیدا کیا، کائنات میں مخلوق کو پیدا کیا، اس مخلوق میں جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شرف عطا کیا ہے، اس مخلوق کی تخلیق کا جب وقت آیا اور دن آیا تو اللہ کریم نے اس کی تخلیق کے لیے جمعہ کے دن کو چنا۔ اور وہ مخلوق کون سی ہے؟ وہ انسان ہے۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن تخلیق فرمایا۔ کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق کو جمعہ کے دن اللہ نے تخلیق فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم کی نگاہ میں جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا ہے۔ پھر اس دنیا کو جب آباد کرنا چاہا، بلکہ وہ مقام جو کل کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین ہے اور جس کے لوگ سب سے زیادہ مشتاق ہیں، قیامت کے دن جس کی تمنا ہر فرد کا
وہ کون سی جگہ؟ وہ رب کریم کی جنت ہے۔ اس جنت کا جب رب نے افتتاح کرنا چاہا، اس کا دروازہ کھولنا چاہا، تو کون سا دن رکھا؟ وہ بھی اللہ نے جمعہ کا دن رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت کے اندر جمعہ کا دن ہوا۔ اندازہ کریں کہ جمعہ کا دن رب کی بارگاہ میں کتنا شرف والا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن، جنت میں داخلہ جمعہ کے دن۔ پھر تیسری بات، اس دنیا کو اللہ تخلیق جب کر چکا، اس زمین کو جب آباد کرنا چاہا، اللہ نے بڑی مخلوق پیدا کی، لیکن جب سب سے زیادہ مشرف مخلوق کو، سب سے زیادہ افضل مخلوق کو دنیا میں بھیجنا چاہا، تو اس کے لیے بدن اللہ نے جمعہ کا چنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری جمعہ کے دن ہوئی۔ ہر بندہ توبہ کرتا ہے اور چاہتا ہے توبہ قبول ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کم و بیش 300 سال روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ تو ان کی توبہ کے دنوں میں سوموار کا دن بھی آیا، منگل بھی آیا، بدھ بھی آیا، جمعرات بھی آیا، ہفتہ بھی آیا، اتوار بھی آیا۔ سارے دن توبہ کے دنوں میں آئے، لیکن جس دن اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، وہ دن بھی جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بتائیں تو صحیح، جمعہ کا دن کتنا افضل ہے اللہ کے۔ تو ہمارے یہاں شرف والا کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کی عزت اور قدر کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے جمعہ کی چھٹی کیوں ختم کی؟ کیا وجہ تھی؟ صرف دنیا کے لیے؟ یہ وہ دن ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے، یا اللہ بخشش فرما دے، یا اللہ جنت عطا کر۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن دعا کے بعد کوئی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے۔ کوئی شخص اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ دعا قبول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن سنیں جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اس وقت بندہ رب سے جو بھی مانگتا ہے رب عطا فرما دیتا ہے، جو بھی مانگتا ہے رب عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ گھڑی ہے کون سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ گھڑی کون سی ہے، بلکہ وہ وضاحت کیوں نہیں فرمائی؟ اس وجہ سے کہ رب چاہتا ہے جمعہ کے دن ہر بندہ ہر وقت مجھ سے مانگتا ہی ہے، ہر بندہ ہر وقت مجھ سے مانگتا رہے، ہر بندہ سوال کرتا رہے۔ یہ حکمت تھی، اس وجہ سے اس گھڑی کی وضاحت نہیں کی کہ فلاں میری قبولیت کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ دعا کرنا ہمارے رب کو پسند ہے۔ تو اپنی عادت بنا لیں، روٹین بنا لیں، جمعہ کے دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوشش کریں ہماری زبان پر کوئی نہ کوئی دعا کا جملہ جاری رہے، کوئی نہ کوئی خیر کا جملہ جاری رہے۔ ہم کہتے رہے یا اللہ جنت عطا فرما، بار بار کہتے رہے۔ ضروری نہیں اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر ہی دعا کرنی ہے، نہیں، باقی چلتے پھرتے دعا کریں، کام پر لگے ہیں دعا کریں، لفظ بولتے رہے یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا کر دے، یا اللہ بخش دے۔ یہ جملہ پکڑ لے، یا اللہ بخشش فرما دے، یا اللہ بخشش فرما دے۔ یہ جملہ پکڑ لے، یا اللہ جہنم سے ذاتی عطا فرما، یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ جملہ لے لے، یا اللہ میرے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما، میرے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ یہ جملہ لے لے، یا اللہ میری اولاد کو کامیابی عطا کر، میری اولاد کو کامیابی عطا فرما۔ یہ جملہ لے لے، یا اللہ میری مشکل آسان فرما دے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو یہ جملہ پکڑ لے، یا اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ شفا عطا فرما۔ صبح سے شام تک یہ جملے بولتے رہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح، جب ہم نے کہا یا اللہ بخش دے، اگر ایر اسی گھڑی
ہماری زبان سے یہ جملے نکلے جس گھڑی کو رب نے قبولیت نہیں بنایا تھا، تو پھر بتائیں اللہ ہمیں بخشش عطا فرما دے۔ اسی وقت ہم نے کہا تھا یا اللہ جنت عطا فرما، اور اللہ کریم کی طرف سے وہی گھڑی قبولیت کی تھی، تو پھر بتائیں ہمیں ملے گا کیا؟ اپنے رب سے اللہ کریم ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اگر بیمار کہہ رہا تھا بار بار یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ مرض سے نجات دے دے، تکلیف سے نجات دے دے، بار بار بولتا جا رہا تھا، ادھر سے وہ گھڑی آ گئی یہ قبولیت کی تھی، تو پھر بتائیں اللہ اس مریض کو کیا عطا کرے گا؟ رب اپنی رحمت سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھڑی کو پوشیدہ رکھا تاکہ سارا دن میرے غلام اپنے رب سے التجا کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، مانگتے رہے۔ تو جمعہ کے دن کو بڑا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ ہم بات چیزیں حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش و تگ و دو کرتے ہیں، تو عمومی قاعدہ تو یہی ہے، عمومی قاعدہ یہی ہے کہ چیزیں اور کامیابیاں ہمیں محنت کے بعد ہی ملتی ہیں، تگ و دو کوشش کے بعد ہی ملتی ہیں، لیکن بعض دفعہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں بغیر محنت کے بھی حاصل ہو جاتی، لیکن کبھی ہوتا ہے۔ اور جس کو بغیر محنت کے کامیابی ملتی ہے ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جس کو بغیر محنت کے کامیابی ملتی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو مرتا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو بندہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ کریم اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا۔ یہ شرف کیوں ہے؟ گناہ گار بندہ چلا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکوکار گناہ گار کی تفریق نہیں کی، فرمایا جو جمعہ کے دن یا رات کو مرا قبر میں پہنچے گا اللہ عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھے گا۔ نیک اور بد کی تفریق نہیں کی۔ ہم نے کہا یہ شرف کیوں ملا ہے؟ تو جواب آتا ہے اس میں اس بندے کی فضیلت نہیں ہے بلکہ اس دن کی فضیلت ہے جس دن میں وہ مرا ہے، اور وہ دن جمعہ کا دن ہے۔ پھر اندازہ کریں کہ اللہ کے ہاں جمعہ کا دن کتنا شرف والا ہے، کتنا عزت والا ہے، کتنا قدر والا ہے۔ تو جو اللہ کے ہاں قدر ہے، میں کہتا ہوں ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ دن ہماری نظر میں بھی فضیلت والا ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن بند سمجھ کر آیا کر، اچھا لباس پہن کر آیا کر، سرما لگا کر، خوشبو لگا کر، پتہ چلے بھائی آج ہماری عید ہے۔ سنیں، جو بندہ بڑا اہتمام کرتا ہے جمعہ کے دن، بڑا من سمجھ کر آتا ہے، اسے شرف کیا ملتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے جو نہاتا چلا جاتا ہے اس کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن نہا رہا ہے کہ کیوں؟ آج جمعہ ہے، آج ہمارا عید کا دن ہے، اس لیے نہا رہا ہوں۔ پھر اللہ شرف یہ دیتا ہے جو نہاتا ہے پانی اس کے جسم پر بہتا ہے، ساتھ ہی گناہ بھی دھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن نہانا، غسل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ جمعہ کے دن سرما لگانا سنت مبارکہ ہے۔ جمعہ کے دن تیل لگانا سنت مبارکہ ہے۔ جمعہ کے دن خوبصورت لباس پہننا سنت مبارکہ ہے۔ جمعہ کے دن کوشش کریں کہ سنت لباس پہنا جائے، اور سنت لباس کیا ہے ہمارا؟ سنت لباس ہمارا شلوار قمیض یا تہبند قمیض ہے۔ میں صبح بچوں سے بات کر رہا تھا کہ آج ہم نے اپنے کلچر کو چھوڑ دیا۔ ہم اس وقت دنیا کے اندر ایک تنکے کی طرح، تنکے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ہوا ادھر سے آئی تو تنکا اڑ کر اس طرف چلا گیا، ہوا ادھر سے آئی تو تنکا اڑ کر ادھر چلا گیا۔ تنکے کی حیثیت ہم مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں، کیوں کہ آج ہم اپنے کلچر کو چھوڑ چکے،
اور اپنے کلچر میں، اپنے مذہب میں، اپنی اقدار میں ہم معذلہ ذلت محسوس کرتے ہیں اور غیروں کے کلچر کو اپنانے میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا لباس دیکھ لیں، ہماری داڑیاں دیکھیں، ہماری ہیئر کٹنگ دیکھیں۔ میں نے عرض کیا ہمارا سنت لباس شلوار قمیض یا تہمت قمیض ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت 60 سے 70% لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یا پاجامہ شرٹ پہنتے ہیں۔ یہ پینٹ شرٹ کدھر سے آئی؟ کیا مسلمانوں کا لباس ہے؟ شرم نجائز نہیں ہے، نجائز نہیں کہنا، لیکن ایسے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سنت لباس ہے اسے ہم نے کیوں ترک کیا؟ اس میں کیا حرج تھا؟ اس میں تو عزت زیادہ تھی، پردہ زیادہ تھا، حیا زیادہ تھی، اسے کیوں ہم نے چھوڑا؟ صرف غیر مسلم کی اقتدا کرتے ہو، غیر مسلم کی پیروی کرتے ہو۔ پھر فل بازو شرٹ سے ہاف بازو شرٹ آ گیا، ہم نے اسے بھی اپنا لیا۔ پھر ٹائٹس آ گئے، ٹائٹس کو بھی ہم نے اپنا لیا، ٹائٹ پینٹیں جو ہیں ان کو بھی ہم نے اپنا لیا، حالانکہ وہ بھی شرع جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، جس میں جسم ظاہر ہو، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے، ہم نے اسے بھی اپنا لیا، غیر مسلم کے پیچھے چلتے، ہم نے اس میں سے سمجھی۔ پھر اس کے آگے جب رواج چلا تھا، فیشن چلا تھا کہ یہ پھٹی ہوئی پینٹیں آتی تھی، کوئی ادھر کٹ لگا ہوا ہے، یا گھٹنے پر کٹ لگا ہوا ہے، کوئی کہیں سائڈ پر کٹ لگا ہوا ہے، ہم نے پھر کیا کیا؟ اسے بھی بنا دیا۔ حالانکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بھائی ناف سے لے کر گھٹنے تک تمہارا ستر ہے، اس کے چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، عورت کا 7 سے پاؤں تک، پاؤں کے ٹخنے تک جسم چھپانا فرض ہے، مرد کا کم از کم ناف سے گھٹنے تک فرض ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ ظاہر ہو تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اب اس پینٹ کے اندر یہاں بھی کاٹنا ہے، سائڈ پر بھی کاٹنا ہے، گھٹنے پر بھی کاٹنا ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ اتنے حصے میں سے اگر کوئی حصہ ظاہر ہو تو بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ کچھ حصہ ظاہر ہو جائے تو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ اب جس کی پینٹ میں 2-3 جگہ کٹ لگا ہوا ہے، وہ بندہ آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، وہ جب کاتے میں بیٹھے گا تو بتائیں جو کٹ ہوتا ہے کھل جاتا ہے، اس کا جسم تو ظاہر ہو گیا، اس کے نماز کہاں گئی؟ گھر سے تو بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے آیا تھا، وضو بھی کیا، اس نے ٹائم بھی نکالا، اگر کیا رکوع سجدے بھی کیے، تسبیحات بھی پوری پڑھی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا نماز ہوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ہم نے غیر مسلم کی پیروی کی، جو جو اس نے دیا ہم لیتے چلے، جو جو اس کے اندر دیکھا ہم اپناتے چلے۔ داڑھی ہمارے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی عزت ہے، داڑھی مومن کی عزت ہے، اور عزت مومن کا وقار ہے۔ اس داڑھی کے ساتھ ہماری نوجوان نسل نے کیا سلوک کیا؟ کسی نے نیچے تھوڑی سی داڑھی رکھی ہے، کسی نے سائڈوں پر رکھ لی ہے، جہاں دل کیا داڑھی کو کٹ لگا دیا۔ بھی کیا سمجھا ہوا ہے داڑھی کو؟ تجھے کس نے اختیار دیا؟ یہ تو نبی پاک کی سنت ہے، تجھے اختیار کس نے دیا کہ جہاں چاہے کٹ لگا کر جو چاہے اس کو بنا لے؟ لیکن ہم نے یہ بھی کیا۔ یہ کیوں کیا؟ یہ طریقہ بھی ہم نے غیر مسلم سے کیا۔ ہم نے اپنے نبی کا دیا ہوا تحفہ بھی قبول نہیں کیا، معاذ اللہ اس کا بھی مذاق بنا دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ہیئر کٹنگ دیکھیں، مختلف ڈیزائن بنے ہوئے، کہیں کوئی لائن ادھر لگی ہے، کوئی ادھر لگی ہے، کسی نے ساتھ پہ پورے ساتھ پہ لائنیں لگوائی ہوئی، بازو میں بال سیدھے کھڑے کیے ہوئے۔ اب یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی غیر مسلم سے آیا ہے۔ ہم نے اس میں بھی عزت سمجھ لی۔ میں کر رہا ہوں کہ جس جس طرف انہوں نے لگایا ہم چلتے چلے گئے۔ ذرا آپ بتائیں
عزت کوئی نہیں ہے، مسلمان کا وقار کوئی نہیں، ہمارا کلچر کوئی نہیں کہ ہمیں کسی کے پیچھے چلنا پڑے، ہم کسی کے طریقوں کے اختیار کریں۔ میں عرض کروں کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو وقار ہے، اللہ نے مومن کو جو شان دی ہے کسی اور کو نہیں ملی، اور مومن کا کلچر، مسلم کا کلچر، اسلام کا کلچر جتنا زیادہ باوقار ہے، کوئی اور کلچر اتنا باوقار نہیں ہے۔ یہ قوم مسلم قوم جو ہے یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ باوقار قوم ہے، سب سے زیادہ مہذب قوم ہے۔ یہ مسلم قوم دنیا میں آئی ہے لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے آئی ہے۔ یہ شان اللہ نے قوم کو عطا فرمائی ہے۔ تو آج ہمیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا ہم تنکے کی طرح بن چکے ہیں، ہمارے اپنے فیصلے ختم ہو چکے، زمین کی آوازیں ختم ہو چکی، ان آوازوں کو دوبارہ بلند کرنے کی ضرورت ہے، زمین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جب اپنا کلچر ہے تو کسی کے کلچر کو بنانے کی ضرورت نہیں ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں شلوار قمیض لباس عطا کیا ہے تو پھر ہمیں دوسروں کے لباس بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، باوقار بنیں، اور اللہ کے حبیب کو فالو کریں۔ اللہ نے قاعدہ جو دے دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں پر چلنا ہے تو میرے حبیب کے پیچھے چلو، کسی اور کے پیچھے چلنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو حضور کے پیچھے چلے، آقا کے لائے ہوئے دین کو فالو کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کے دن شلوار قمیض پہننا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، تیل لگانا، ٹوپی پہننا، امامہ پہننا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، مسجد کی طرف جمعہ پڑھنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ کریم ہر قدم پر 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قدم اٹھاتا ہے، یہی بندہ کام پر جا رہا تھا، نیکیاں کوئی نہیں تھی، لیکن جب جمعہ کے دن مسجد کی طرف آ رہا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے عام کام وہاں سے نہیں جا رہا ہے تو ساری طرف آ رہا ہے، یہ تو ہماری طرف آ رہا ہے۔ فرشتوں میں ایسے نہیں چھوڑنا، جو جو قدم اٹھاتا چلا جائے اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں درج کرتے چلے جائیں، فرشتوں کی اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ تو جمعہ کے دن آقا فرماتے ہیں جب مسجد میں آیا ہر قدم پر 20 نیکیاں ملی تھیں، مسجد میں آ کر امام کا خطبہ سنا اور بڑی خاموشی اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا رہا۔ خطبہ جب سن کر فارغ ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اس سے جو خطائیں ہوئی تھی، جو صغیرہ گناہ ہوئے تھے، جو قصور ہوئے تھے، اللہ سارے معاف فرماتا ہے، اللہ سارے معاف فرماتا ہے۔ پھر بتائیں جمعہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ بڑی سخت وعید بیان کی، بڑی سخت وعید بیان کی آقا الصلوۃ والسلام اس بندے کے لیے جو جمعہ ترک کر دیتا ہے، بلا عذر بلا مجبوری جمعہ چھوڑ دیتا ہے، بڑی سخت وعید بیان کی۔ آقا الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ بلا عذر بلا مجبوری 3 جمعے نہیں پڑھتا، 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ ہفتے کے بعد جمعہ آیا تھا تو وہ بھی رب کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکا۔ گلی میں کسی نے تجھ سے پوچھا بتا مذہب کون سا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ کارخانے میں بیٹھا تھا، کسی نے پوچھا مذہب کون سا ہے، کہتا ہے مسلمان ہوں۔ حج کرنے گیا تھا، کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کسی نے پوچھا مذہب کون سا ہے، کہتا ہے مسلمان ہوں۔ جہاں بھی کسی نے پوچھا کہتا ہے مسلمان ہوں۔ تو پھر بتاؤ جمعہ کا دن مسلمانوں کا تہوار ہے یا غیر مسلموں کا تہوار ہے؟ ہفتے کے بعد جمعہ کا دن آیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تو اپنے کام پہ لگا رہا، دکان پہ بیٹھا رہا، تو فیکٹری اور کارخانے میں بیٹھا رہا، اور پھر تو اسے پوچھا تو کہتا ہے مسلمان۔ آقا فرماتے مسلمان نہیں ہے جو جمعہ کے دن نہیں رب کی بارگاہ میں آیا، ہفتہ کے بعد بھی رب کے لیے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس نے ٹائم نہیں نکالا، آقا فرماتے ہیں مومن نہیں ہے، منافق ہے، میں اسے مومن نہیں مانتا۔ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے۔ تو توجہ کی ضرورت ہے، غفلت ختم کرنے کی
کم از کم جمعہ کے دن تو گھنٹہ ڈیڑھ نکال لیا کرے اپنے رب کے لیے. اب جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اس وقت بھی گلی میں جا کر دیکھیں لوگ گھومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, چائے کی دکانوں پر چائے پیتے آپ کو نظر آئیں گے. یہ کوئی ضروری کام تھا؟ کھانا کھاتے نظر آئیں گے, ہوٹلوں پر بیٹھے لوگ نظر آئیں گے, چوک میں بیٹھے لوگ نظر آئیں گے. کون سا ضروری کام ہے جس نے ان کو جمعہ سے بھی روک دیا ہے؟ کارخانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, فیکٹریوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اب ہم ان کو منافق تو نہیں کہہ سکتے, ہمارا اختیار نہیں ہے, ہم ان کو منافق نہیں کہہ سکتے, لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم خود کو منافقت سے بچائیں. ہم خود کو منافقت سے بچائیں, اتنا تو کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ ویسے ہوگا کہ جب جمعہ کے دن پہلی اذان ہوتی ہے تو پھر چھوڑ دیں ہر کام, دنیا داری چھوڑ دیں, پھر چھٹی لے لیں استاد سے, پھر مالک سے چھٹی لے لیں, پھر دکان بند کر دیں, دروازہ بند کر دیں, زمینداری چھوڑ دیں, پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. تو جب ہر جمعے ہماری یہ روٹین ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا نام منافقوں میں نہیں, ہمارا نام انشاءاللہ مومنوں میں لکھا جائے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کسی چیز کی فضیلت کو دیکھنا ہو تو قرآن سے دیکھیں, اور وہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ شرف والا ہے جس کو عزت اللہ اس کا رسول عطا کرتے ہیں. سب سے زیادہ دنیا کے سارے ادیب مل کر, عہدیدار مل کر, وزیر مل کر کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ بڑا شان والا ہے, اور ایک طرف اللہ کا قرآن کہے یہ بڑا شان والا ہے, تو ہم پوری دنیا کے ادیبوں کی بات چھوڑ دیں گے, پوری دنیا کے بزنس مینوں کی وزراء کی بات چھوڑ دیں گے, پوری دنیا کے عہدیداروں کی بات چھوڑ دیں گے. جس کو اللہ اس کا رسول فضیلت والا کہیں گے ہم اس کو فضیلت والا مانیں. ذرا دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. جمعہ کا دن اللہ کی نظر میں کتنا شان والا ہے. اللہ نے جب سب سے افضل کتاب ہمیں عطا فرمائی نا قرآن, سب سے افضل کتاب عطا کی, تو اس کے جو مضامین رکھے ان مضامین کے اندر اللہ نے ایک مضمون جمعہ کا بھی رکھا. اور وہاں جب صورتیں درج فرمائی نا, صورتوں میں سے ایک صورت کا نام جمعہ بھی رکھا. تو بندہ عام بات کو اپنی کتاب کا حصہ نہیں بناتا, اس کی نظر میں جو بات بڑی اہم ہوتی ہے اس کو کتاب کا حصہ بناتا ہے. تو اللہ کریم نے جب قرآن بھیجا تو اس کے اندر فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے صورتیں 114 دی ہیں, ان میں سے ایک صورت کا نام تو نے سورہ جمعہ میں رکھا ہے. تو اس جمعہ کے نام سے سورت نازل فرما, اور پھر مضمون پورا پیش کیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کہتا ہے ایمان والو, یہودی عیسائیوں سے نہیں, ایمان والو جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, جنہوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں, ان سے فرمایا کہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کی طرف, نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے, یعنی جب اذان ہو جائے تو یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ, پھر اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہے. ہم نے کہا یا اللہ کیسے آنا ہے؟ فرمایا چلتے ہوئے نہیں آنا بلکہ دوڑتے ہوئے آنا. پھر پوری کوشش کرنی ہے, پوری دقت ہو کرنی ہے. پھر معمول یہ ہونا چاہیے جو ہی پہلے اللہ اکبر کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے فوراً تالے پکڑو, دکان کو تالا لگا, پھر فوراً مشین کا بٹن آف کر. تمہارے ہاتھ کے اندر کسی پکڑی ہوئی ہے, کئی داتری پکڑی ہوئی ہے, فوراً رکھ دو اس کو, کارخانے سے چھٹی لے لو, آفس میں بیٹھے ہو تو بند کر دو سارا سسٹم, اور صرف اپنا نہیں اپنے مزدوروں کا, ملازموں کا بند کر دو سارا سسٹم, اور آ جاؤ اللہ کی طرف. اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہیں انعام دوں گا, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہاری بہتری ہے, بھلائی ہے. ہم نے کہا یا اللہ دکان بند کرنے میں کون سی بھلائی ہے, یہ تو نقصان ہو رہا ہے.
اگر فیکٹری بند کرے گھنٹہ ڈیڑھ تو یہ تو نقصان ہو رہا ہے، اس میں کون سا فائدہ ہے؟ اگر کارخانہ، مشین، فیکٹری، زمینداری چھوڑ دوں یہ تو نقصان ہے، اس میں فائدہ کون سا ہے؟ تو رب کہتا ہے بندے تیری نظر میں نقصان ہے، ہماری نظر میں فائدہ ہے۔ تیری نظر میں نقصان ہے، ہماری نظر میں فائدہ ہے۔ لمبی بات ہے، آخری بات عرض کرو، فرمایا کل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ۔ فرمایا کہ کارخانے، فیکٹریاں، کاروبار چھوڑ دو جب جمعے کے اذان ہو جائے، یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا کل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ۔ رب کا وعدہ ہے اگر چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ گے تو پھر واللہ خیر الرازقین، تمہارے لیے رزق کشادہ فرماتا۔ فرمایا تمہارے لیے وہ بہتر ہے جو ہمارے پاس ہے، جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو اس سے وہ بہتر ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یا اللہ آپ کے پاس کیا ہے؟ رب کہتا ہے ہمارے پاس دنیا کے خزانے بھی ہیں، ہمارے پاس آخرت کے خزانے بھی ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے خزانے بھی ہیں، ہمارے پاس آخرت کے خزانے بھی ہیں۔ اے میرے بندے، جب جمعہ کے دن اپنے کام کاج چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر ہماری طرف آ جائے گا تو پھر ہم تمہیں دنیا کے خزانے بھی دیں گے، بدلے میں جنت بھی عطا ہوگی، پھر آخرت کا خزانہ بھی دیں گے۔ کب دیں گے؟ جب چھوڑ کر آ جائے گا۔ اور اگر تو نے ترجیح دی دنیا کے معاملے کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کام کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، تو پھر بنسا رہے گا اسی کے اوپر۔ رب کہتا پھر ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں، ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر دنیا کے پیچھے ہی دوڑتا رہے گا۔ جب بندہ خود کو رب کے سپرد کرتا ہے پھر اللہ سارے کام بنا دیتا ہے۔ امیر کلاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ہوئے، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے ولی تھے، ان کے مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے۔ ایک دن ارادہ بنا کہ فلاں بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں کیوں نہ ان کی قبر کی زیارت کی جائے۔ تو بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنا باعث برکت ہوتا ہے، لیکن ہو اللہ کا ولی، تو ارادہ بنا فلاں بزرگ ہیں ان کی قبر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلو آگے، میں پیچھے پیچھے آتا۔ شاگرد اور مرید آگے چلے گئے، خود پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ کچھ آگے نکلے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک شیر کھڑا ہے جس نے راستہ روکا ہوا، کسی کو گزرنے نہیں دیتا۔ اب وہ جو شاگرد تھے تدبیریں کرنے لگے کہ شیر کو راستے سے کیسے ہٹائے۔ ابھی تدبیریں کر رہے تھے، اتنی دیر میں پیر صاحب بھی پہنچ گئے۔ اب پیر صاحب نے جب معاملہ دیکھا تو مریدوں اور شاگردوں کے پاس رکے نہیں بلکہ ان کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اب چلتے جا رہے ہیں شیر کی طرف۔ اب مرید شاگرد ڈر رہے ہیں کہ خونخوار جانور ہے، درندہ ہے، کہیں پیر صاحب کو تکلیف نہ پہنچا دے، لیکن شیر ان کی طرف بڑھا نہیں ہے۔ وہ شیر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب شیر کے پاس پہنچے تو جیسے کوئی پالتو جانور ہوتا ہے نا، وہ گائے بھینس ہوتی ہے، اس کو ہم پکڑ کے جدھر چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ مرید کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ ادھر تھا تو ادھر موڑ دیا یا اس طرف موڑ دیا۔ مرید کہتے ہیں جدھر انہوں نے پیر صاحب نے اس کا چہرہ موڑا وہ اسی طرف چل پڑا، راستہ چھوڑ کر اسی طرف چل پڑا، کسی کو کچھ نہیں کہا، سر جھکا کر نکل گیا۔ کہتے ہیں منزل پر پہنچے، وہاں پر زیارت کی قبر کی۔ اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو ہم نے امیر کلاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا جناب ماجرا سمجھ نہیں آیا، شیر تو خونخوار ہے، انسان کا دشمن ہے، لیکن آپ کو اس نے کچھ نہیں کہا، معاملہ کیا ہے؟ تو پیر صاحب فرماتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ رب سے ڈرتا ہے اور اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی کل مخلوق اس بندے سے ڈرتی ہے اور اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے، پھر اس سے ڈرتی ہے، اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ رب کا بھی فیصلہ آ جاتا ہے، بندے کا دخل نہیں رہتا، اس کا معاملہ رب کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کل مخلوق تابعدار ہو جاتی ہے اور فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اللہ راہ ہموار فرما دیتا ہے، معاملے آسان کر دیتا ہے۔ جب بندہ رب کی طرف چلتا ہے تو فرمایا کہ جمعہ کے دن فاصلوا الی ذکر اللہ، اے لوگوں میری طرف آ جاؤ، قل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ، پھر بدلے میں تمہیں دنیا کے خزانے بھی عطا کریں گے، ساتھ جنت بھی عطا فرمائیں گے۔
جنت میں عطا فرمائیں گے. جمعہ کے دن کی قدر کریں, اہمیت ہے اس دن کو, وقت نکالا کریں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ یہ عربی خطبہ شروع ہو جائے پھر ہم جائیں گے. مختصر سے آپ یہ دیکھ بیان کرو, ٹائم اوپر ہو چکا ہے, معذرت کے ساتھ بس چند جملے. اگر اسلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اسپیشلی اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے, اسپیشلی فرشتے آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی لسٹ بنتی ہے, ان کے نام لکھتے چلے جاتے ہیں. حضرت دعویٰ کریں اللہ کے فرشتے نام لکھ رہے ہیں, لسٹ بن رہی ہے. اب یہ لسٹ جب جمعہ سے فارغ ہوتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جاتی ہے. رب غریب لسٹ کو دیکھتا ہے کس کس بندے کا نام لکھا ہوا. بتائیں تو صحیح کہ جن لوگوں کا پہلے آنے والوں میں نام لکھا ہوتا ہے اللہ ان کو دیکھ کر کتنا راضی ہوتا ہے, رب ان بندوں سے کتنا راضی ہوتا ہوگا. آقا فرماتے ہیں کہ خطبے سے پہلے پہلے جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں. جب خطبہ شروع ہوتا ہے, عربی خطبہ جب شروع ہوتا ہے, فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں, وہ بھی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں, خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ خطبے سے پہلے آ جاتے ہیں ان کے نام تو درج ہو جاتے ہیں, لیکن جو خطبے کے بعد آتے ہیں وہ آئے تو جمعہ پڑھنے کے تھے, آ کر نماز بھی 2 وقت پڑھے انہوں نے, لیکن اس فس فہرست کے اندر لسٹ کے اندر نام ہی نہیں ہے. فائدہ مقصد آنے کا, پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کا جمعہ نہیں ہوا جو لیٹ آئے, جنہوں نے نام لکھوائے نہیں. تو کوشش فرمایا کریں, ہفتے کے بعد اپنے نام کو گھنٹہ ڈیڑھ دے دیا کریں. کوئی ایک آدھ بات بندہ دین کے سن لیتا ہے تو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, دل میں بات بیٹھ جاتی ہے, شاید ہمارے ہدایت کا سبب بن جائے. تو آئندہ کوشش کریں, ہمارا جمعہ 1 بجے یا 1:10 پر شروع ہوتا ہے, کوشش کیا کریں کہ ہم 1 بجے مسجد میں آئیں تاکہ پہلے نمبر پر آنے والوں میں ہمارے نام درج ہوں. اس میں بڑا اجر ہے, اونٹ کی قربانی, گائے کی قربانی, بکری کی قربانی, مرغی کی قربانی, اینڈ میں انڈے کے صدقے کا ثواب. اینڈ کون سا بندہ ہے جو کہے بھائی ایک طرف اونٹ کا ثواب ہے ایک طرف انڈے کا ثواب ہے. اب ہر بندہ کہے گا جی میں نے تو اونٹ کا ثواب لینا ہے, انڈے اور اونٹ کا کوئی مقابلہ نہیں. تو جو اونٹ کا ثواب لینا چاہتا ہے پھر جمعہ کے دن پہلی اذان کے ساتھ دکان بند کیا, پہلے اذان کے ساتھ جمعے کی تیاری شروع کیا کریں. اللہ کی بات میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس عظیم دن کی قدر کی توفیق دے, اور جمعہ کے دن پر وقت اپنے عظیم بارگاہ میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. آمین و ما علیہ الا البلاغ.